कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के लगातार ही बढ़ते हुए संक्रमण के कारण इस वक्त पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। सरकार और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके और भारत देश में ये कोई भयावह रूप न ले सके और भारत देश वापस से स्वस्थ और सुरक्षित बन सके। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण मानव जाति की जिंदगी मानो थम सी गई है, बिल्कुल ठहर गई है, रुक गई है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस ने हमारी प्रकृति को, हमारे एनवायरमेंट को, जलवायु को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। नमस्कार, मैं हूं नेहा नमेशा और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस प्रकार न तो सिर्फ हमारे मानव जाति को बल्कि हमारी प्रकृति को, हमारे एनवायरमेंट को भी किस प्रकार प्रभावित किया है। इस बारे में खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कुमार, जो यूएनडीपी में एनवायरमेंट ऑफिसर है। सबसे पहले तो दीपक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चूंकि इस बात को लेकर काफी सारी भ्रांतियां हैं दीपक जी, इसलिए सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या कोरोना वायरस या यूं कहे कोविड-19 इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न हुई है? क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ है? जी हाँ, ये एक सच्चाई है कि हम लोगों ने एक इंटरनेशनल एक रिसर्च है आईपीसीसी का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। इनका रिसर्च 2005 में वर्किंग ग्रुप 3 के अंदर आया था क्लाइमेट असेसमेंट को लेकर के। उन्होंने बताया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से अगर बढ़ती रही और एवरेज एनुअल टेम्परेचर अगर अर्थ का ऐसा ही इंक्रीज होता रहा तो आगे चल करके आर्कटिक जैसे जो पोलर इकोसिस्टम है वहां पे मेल्टिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होएंगी और मेल्टिंग होने के वजह से उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओशन में जाएंगे और ओशन में जाने के बाद वो नॉर्मल फूड चेन में आएगा, उसके बाद फिर हम लोगों को वो नुकसान कर सकता है। ये 2005 की रिपोर्ट थी, जब 2002 में चाइना में सार्स आ गया था। उसके बाद इस तरह की रिसर्च बहुत ज्यादा आने लगी थी, लेकिन 2005 के बाद ये चीजें आज जब 2019 में लास्ट में जाकर के वुहान से पता चला कि एक इस तरह का कोविड-19 के टाइप की एक नई तरह की वायरस आई है और धीरे धीरे करके अब वो एक अंटार्कटिक को छोड़ दें तो लगभग पूरी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट में वो पहुंच चुकी हैं और निश्चित रूप से ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का ही एक नतीजा है, ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। और जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी में कमी होगी इस तरह की बीमारियां और ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगी। जी दीपक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पारिस्थितिक असंतुलन के कारण ही हुआ है, कोविड-19 विषाणु का उत्पन्न हुआ है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है कि जानवरों से ये विषाणु उत्पन्न हुआ है, ऐसी बातें, कितनी सच्चाई है इस बात में? जी हाँ, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज है कि लगातार हम अपने इकोसिस्टम को मार रहे हैं। जी। कहीं पे वेटलैंड को खत्म कर दे रहे हैं, कहीं पे फॉरेस्ट फायर, अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है कितनी भयंकर फॉरेस्ट फायर थी, कहीं पे हम पॉन्ड्स को खत्म कर दिए। तो लगातार हम इकोसिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और उसके साथ साथ एनिमल्स का हैबिटेट भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और नतीजा ये है कि बहुत सारे एनिमल या तो एक्सटिंक्ट कर गए या वल्नरेबल हैं और या ग्लोबली थ्रेटेंड हैं। तो उस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन के कांटेक्ट में इसके बाद बहुत ज्यादा आए, चाहे वो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो, वो सब बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन कांटेक्ट में ज्यादा आया और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ही वो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी ये एक तैयार किया, एक ब्रिज तैयार किया और ये वायरस फिर हम लोगों के अंदर आया। कुछ लोगों के मन में ये भी बातें होती हैं कि नॉनवेज का सेवन करने से भी कोरोना वायरस का ये विषाणु फैल रहा है। क्या ये किस हद तक सच्चाई है इस बात में? नॉर्मल जो ह्यूमन की जो फूड हैबिट है जी, एक नेचुरल अगर हम बोलेंगे तो वो वेजिटेरियन हैबिट है जी। लेकिन कहीं पे फूड की स्कार्सिटी है, कहीं पे हैबिचुअल आदमी नॉन वेजिटेरियन है जी। लेकिन उसमें भी क्या है ना कि अब लोगों को अपने फूड हैबिट्स, अपने लाइफ स्टाइल में ये देखने की जरूरत है कि जिस प्रकार के एनिमल को अगर हम खा रहे हैं वो वहां से निकल के आ रहे हैं जहां पे जिस इकोसिस्टम के अंदर टन्स ऑफ टन्स केमिकल, टन्स ऑफ टन्स हम अपने बेस्ट को डाल रहे हैं
अल्टीमेटली जितने जो सिविलाइजेशन है और जितना जो बेस्ट रिवर के जरिए जा रहा है वो सब ओशन के अंदर जा रहा है, और ओशन सबसे थ्रेटेंड इकोसिस्टम है। सारे के सारे केमिकल, सारे के सारे जो हम लोग मिसाइल टेस्टिंग करते हैं या रेडियो एक्टिव जो अप्लायंसेस की टेस्टिंग करते हैं या जितने जो बायोमेडिकल बेस्ट होते हैं वो सब के सब हम लोग ओशन में बेस्ट जाते हैं। तो जो ओशन का इकोसिस्टम है वो आज के दौर में सबसे थ्रेटेंड इकोसिस्टम है। तो उसके फूड चेन में तमाम जो हार्ड मेटल्स हैं, चाहे वो मरकरी हो, मरकरी से मीनामाटा डिजीज आपने सुना होगा, तो रेडियो एक्टिव जितने सब्सटेंसेज हैं, दूसरे जो मरकरी है, प्लेटिनम है, कैडमियम है, इस तरह के जितने जो हजार्डस बिल्कुल सब्सटेंसेज हैं वो हम लोगों के फूड चेन में आ रहा है, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। जी, कोरोना काल में दीपक जी हमारे नेचुरल इकोलॉजी में क्या सारे बदलाव नोटिस किए गए हैं? जी हाँ, बदलाव तो इस निराशा के दौर में जब पूरी दुनिया निराश है, कहीं से भी कुछ अच्छी खबरें लोगों को नहीं मिल रही थी, तो एकाएक लोगों को लगने लगा कि हवा बड़ी अच्छी आ रही है, हमें पानी भी बहुत सही नजर आ रहा है। कुछ लोगों को बताया सहारनपुर से हिमालय नजर आ रही हैं, कुछ बता रहे थे सीतामढ़ी से हिमालय नजर आने लगी। तो जाहिर सी बात है, हवा में जो पॉल्यूटेंट थे, हवा में जो कण था, वो कण कहीं ना कहीं कमा, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो या पार्टिकुलेट मैटर 10 हो। दिल्ली में आपको बताएं कि इसी समय पिछले साल लगभग वहां का जो एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स था एयर की जो एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स थी वो लगभग 200 थी, और आज के समय वो 20 के नीचे चली गई थी। अंदाजा दिल्ली जैसे शहर में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 के नीचे चला जाए और आपका PM 2.5 35 के नीचे चला जाए, तो ये एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह की घटना बहुत समझ के पड़े है। यमुना का जो नॉर्मल MPN फीकल इकोलाई का जो लेवल हुआ करता था वो लगभग 3300 MPN के आसपास मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स होते थे, वो घट के 1100 के नीचे आ गए। हरिद्वार में गंगा आज अद्भुत तरीके से पीने लायक स्थिति में है। यही नहीं, गंगा के डाउन स्ट्रीम में भी अगर वाराणसी वगैरह पटना जैसे जगहों में देखेंगे तो पटना के जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है अभी, वो बताते हैं कि पटना में ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुए हैं गंगा के अंदर कंटेमिनेंट्स। तो कहीं ना कहीं तो इस बात को पूरे कोविड-19 के टाइम में, इस पूरे पीरियड में एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि इस नेचुरल इकोसिस्टम ने ह्यूमन को कम से कम एक्सपोज किया कि आखिर अपनी जिंदगी के खराब होने के लिए खुद जिम्मेदार हो। नेचर कहीं भी आपकी जिंदगी को नहीं खराब कर रहा है। और एक चीज और थी कि जो लोग रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर कि अर्थ को बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, अर्थ को बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है। अर्थ ने जिस तरीके से इंटेंसिफाइड, बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोड में अपना रिजुवेनेशन किया है, हीलिंग की है, ये ऐसा लगता है कि अगर हम अर्थ को ऐसे ही टाइम टू टाइम रेस्टिंग दें अपने आप को, सरकारें इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज लाएं कि अपना इस तरह से कुछ करें, तो फिर हमें इस तरह की डिवेन और इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। बिल्कुल सही बात कही आपने कि कोरोना वायरस के कारण एक बात तो हमने महसूस की कि जो हवा में जिस तरीके से प्रदूषण फैला हुआ था वो काफी हद तक कम हुआ है। अब हमें काफी हद तक स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी मिलने लगा है। इसी बात से एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है दीपक जी कि सरकार और काफी सारे गैर सरकारी संस्थान भी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, काफी सारे तरह के प्लान्स बनाए हुए थे। उन्होंने काफी सारे प्लान्स पे काम चल रहा था ये हमारे एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए। और इसी बीच जो कोरोना वायरस का ये समय शुरू हुआ तो इसके कारण जो उस काम का जो एक बड़ा हिस्सा था वो प्राकृतिक रूप से खुद ही आगे बढ़ गया। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि ये साल इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आई थी और पता था कि 2020 से वो बाइंडिंग होने जा रही हैं। बिल्कुल इसी साल से बाइंडिंग होने जा रही थी। एक यूनिवर्सल बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन डॉक्यूमेंट्स होता है, 2011 से 2020 में इस साल खत्म हो रही थी और उसको 2021 से 2030 के लिए बनाना था, वो चल रहा था। और बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे 2015 से 2030 तक के। और उसी के टाइम में एक सेंडई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी 2015 से 2030 तक चल रहा था। लेकिन किन्हीं को पता नहीं था
کہ جب 2008-2009 کے بیچ میں سب سے بڑا اکنامک ریسیشن جب ہوا تھا اس سمے بھی جو گلوبل کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن تھے وہ 1.3% نیچے گیا تھا. لیکن آج کے دور میں بہت سارے جو آرگنائزیشنز ہیں دنیا کے اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشن وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ لگ بھگ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن 5% کے نیچے جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ لگاتار جو فیکٹر جو خاص کر کے جو پالیسیز تھے سرکار کی انوائرمنٹ کو لے کر کے جس کے لیے پوری دنیا 100 سال سے لگی پڑی تھی، گنگا کو صاف کرنے کے لیے 30 سال سے یوجنائیں چل رہی تھیں، وہ ایک 54 دن کے اندر میں کوئی ابھوتپورو طریقے سے نہیں ٹھیک ہوا. وجہ یہی ہے کہ لاجسٹکس بند ہے، ٹرانسپورٹیشن بند ہے، ایویشن بند ہے، انڈسٹریز بند ہے، سارے جو کاربن فوٹ پرنٹس ہیں اس کو بالکل کنٹرولڈ ہے، آدمی گھر کے اندر ہیں. تو ساری جو ایمیشنری جو پالوٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ ابھی بالکل رکے پڑے ہیں. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. اس کے بعد جب لاک ڈاؤن اوپن ہوئیں گی، اب ہو بھی رہا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب تک فل فلیجڈ بالکل لاک ڈاؤن تھا تو ویدر بھی بہت صحیح جا رہا تھا. ابھی مئی کے مہینے میں بھی آدمی کو ٹھنڈ نہیں پیچھے چھوڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اوپن ہوا ہے تو ٹیمپریچر ہٹ آنا شروع ہو گیا ہے. پورا اینتھروپوجینک کیلکولیشنز ہے، ہم لوگوں کے وجہ سے ہی یہ پورا ہیٹنگ ہے. چونکہ ڈفرینشیل ہم لوگ ایک کانٹراسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں ارتھ اور اوشن کے بیچ میں ٹیمپریچر کا، اور اس سے ظاہر سی بات ہے ٹیمپریچر بڑھیں گی. یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، اس کو پرماننٹ نہ مان لیں. جیسے ہی ہیومن انٹروینشن بڑھے گا پھر سے وہی آپادھاپی ہوگی. سارے دیش چونکہ اکنامیکلی پیرالائزڈ اسٹیٹ میں ہیں، ابھی لگاتار سب دیش کی طرف سے اکنامک اسٹیمولس نکلیں گے اور نکل بھی رہا ہے. وہ اکنامک اسٹیمولس آئے گا، لوگ اندھا دھند کوشش کریں گے. لیکن عام آدمی کہاں ہے؟ ہمارے جیسے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ضرور کہ نیچر ہی تو ہمیں زندہ کر کے رکھا ہے. اور کورونا کے ٹائم میں ایک سب سے بڑی چینجز یہ آئی ہیں کہ آدمی منیمم نیڈ میں جینا سیکھ رہا ہے. جی ہاں، جب آپ منیمم نیڈ میں جینا سیکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے انوائرمنٹ کو، نیچر کو آپ اتنا ہی اسٹرانگ کریں گے. جی بالکل صحیح بات بولی ابھی آپ نے دیپک جی کی اس وقت جو پریاورن کو جو سارے سروت پردوشت کرتے تھے تو ان سبھی سروت ابھی بند کیے جا چکے ہیں. اسی کارن ہمارا پریاورن کافی حد تک سوچھ ہو چکا ہے، کافی حد تک سرکشت ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بات میرے من میں اٹھ رہی ہے دیپک جی کی کورونا مہاماری کو لے کر کے یہ بات تو اس کورونا مہاماری نے سدھ کر دی کہ جو ہیلدی ایکالوجی جو ایک سوستھ پارتنتر ہے اس کے لیے صرف مانو اور مانو کا وکاس ہی بادھک ہے. تو کیا آنے والے سمے میں سرکاریں کچھ اپنے نیتی نیموں میں کسی طرح کا بدلاؤ کریں گی؟ ہاں لگ رہا ہے ایسا. آگے آنے والے سمے میں جو اکنامی ہوگی وہ زیادہ گرین اکنامی کی طرف ٹینڈ کریں گی. ہر ایک دیش اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے لیے وہ جو ہینڈی کرافٹس انڈسٹریز، ایم ایس ایم ای، جو میڈیم اسکیل جو انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر جانے کے لیے پیراڈائم شفٹ ہوگی اکنامی کی. ایک بڑا ایکولوجیکل آرڈر ہوگا. اس کے بعد ارتھ کا ایک نیا آرڈر ہوگا اور وہ نئے آرڈر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اکنامی کیسے موو کرے گی. اکنامی نیچرل جتنے جو ایکو سسٹم ہے اس سے جو لائیولیہوڈ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، جو ہینڈی کرافٹ ورک ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ادوگ ہیں وہ جنریٹ ہوں گے. جو ایگریکلچر بیسڈ ادوگ ہے سب سے بڑا جو امپلائمنٹ دے گا اس دور میں، جن کی امپلائمنٹ چھینی ہے. اور ابھی انیشیل جو اسٹیٹسٹکس ہے آئی ایل او کا، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا، انہوں نے بتایا کہ 196 ملین جابس پوری دنیا میں جائیں گے. انیشیل اسٹیٹسٹکس. اور جب یہ ان امپلائمنٹ بڑھے گا تو لوگ دھیرے دھیرے کر کے ایگریکلچر کی اور شفٹ کریں گے. اور ایگریکلچر سب سے بڑا امپلائمنٹ دینے والا سیکٹر ہوگا آگے کے دور میں. اور آپ اندازہ لگائیے جب ایگریکلچر سب سے بڑا سیکٹر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ انوائرمنٹ کی طرف لوٹیں گے. اپنے نیچر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. واٹر کے لیول کو زمین میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے آپ کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم پونڈ کے ذریعے، کس طرح سے اپنے جو ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ذریعے ہم واٹر کے لیول کو پہنچا سکیں تاکہ ہم اچھے سے اریگیشن کر سکیں، اچھے سے ایگریکلچر میں پروڈکٹ ہم ایلڈ کر سکیں، کراپ ایلڈ کر سکیں. تو یہ چیز تو پیراڈائم شفٹ ہونے والا ہے. دیپک جی آنے والے سمے میں نیچرل ایکالوجی کس پرکار جو مانو کے جیون اور ان کے جیون یاپن میں سہایک ہوں گی جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا؟ جی ہاں. پہلے سے بھی جو خاص کر کے وہ لوگ
جو فارسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، جو ہماری ٹرائبل کمیونٹیز ہیں آج بھی، وہ بہت زیادہ ماترا میں، جیسے ناردرن ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، چھتیس گڑھ ہیں، جھارکھنڈ ہے، جہاں پہ جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں فارسٹ سے، تو ان کو تو پتا ہے. لیکن جو لوگ ایگریکلچر ایکو سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ تھے اور جنہوں نے ایگریکلچر چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مائیگرینٹ بنا لیا، دہلی جیسے جگہوں میں، دوسرے جو میٹروز ہیں وہاں پہ جا کر کے جاب کر رہے تھے، تو وہ لوگ پھر سے شفٹ کریں گے اس اکانومی کی طرف، اور اس کو ہم لوگ گرین اکانومی بولیں گے. گرین اکانومی اس طرح کی اکانومی ہوگی جہاں پہ ہم لوگ پہلے ایک بیٹ لینڈس ہوتا تھا، بہت سارے 60 سے 70% بیٹ لینڈس کو ہم لوگوں نے مار دیا. بیٹ لینڈس ایک بڑا سروت ہوا کرتا تھا گاؤں کے لوگوں کے لیے، لائیولی ہوڈس کا فیس ہوتی تھی، ایگریکلچر وہاں پہ کرتے تھے، واٹر بہت دن تک انڈر گراؤنڈ واٹر وہاں پہ بہت ریچارج رہتا تھا. تو اس طرح کے ایکو سسٹم کو سرکار بھی ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گی، اور آنے والے سمے میں سرکار اسی طرح کی پالیسیز، چونکہ کورونا کے پہلے بہار سرکار نے یہ جل جیون ہریالی لائی پچھلے سال، اس طرح کی پالیسیز آگے بھی دوسرے اسٹیٹس بھی لائیں گے، اور ضرورت ہوگی اس کی آنےسٹ امپلیمنٹیشن کی. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، اس کمیونٹیز کو کیسے زیادہ بھاگیدار بنائے اس طرح کی پالیسیز کو لے کر کے جب سرکار آتی ہیں، تو پیپل جو کمیونٹیز پارٹیسپیشن ہے اس کو بہت زیادہ انشور کرنا پڑے گا. تب جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے لائیولی ہوڈس کے آپشنز زیادہ ایکسپلور ہوں گے. جی دیپک جی، کورونا کال میں کس طرح سے جو ہم نے ایک بات جانی کہ جو ابھی آپ نے کہی کہ مانو اور وکاس ہی کورونا کال میں نیچرل ایکولوجی کو بڑھانے میں بادھک رہتی ہے، جی، تو ایسے سمے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بھاری ماترا میں لوگ پلاین کر کے دوسرے پردیشوں سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، تو کورونا کال میں دو باتیں نکل کر سامنے آئی. ایک تو جو پریاورن میں سدھار ہے وہ ایک اور ہے، وہیں دوسری اور بات ہے مزدوروں کا اتکرم پلاین. تو اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، جو اتکرم پلان ہے، جو ریورس خاص کر کے جو مائگریشن ہوا ہے، جی، وہ اس سرکمسٹانسز میں ہیں کہ ان کے پاس وہ رہنے کی جو منیمم جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس وہاں اپلبدھ نہیں ہے. تو وہ اس آسا میں اپنے گھر کی اور لوٹ رہے ہیں تاکہ وہاں تو کم سے کم کچھ کھانے کو تو مل جائے گا نا، کھیت کے ذریعے یا کھیت میں کام کر کے. یہ پلان آپ اندازہ لگائیں 1995 کے بعد بہار سے بہت زیادہ پلان ہوا. اس میں پلان میں سب سے پہلے جو پلان ہوا وہ مائیگرینٹس فارمر ہوئے، اس کے بعد لیبرس وغیرہ ہوا. 10 سال کے بعد پتا چلا کہ پورے سب سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ سنکھیا میں اسٹوڈنٹ لوگ مائیگریٹ کیے. ان کا مائیگریشن ہوا، اس سے کیا ہوا کہ جو اکنامک جو اسٹیٹ کا جو اپنا ہوتا تھا، پیرنٹس کی 2/3 اکنامی جانے لگی ان کے خرچے میں، اور وہ بھی دوسرے اسٹیٹ کو. تو ہمارا اکنامک ڈپلیشن ہوا. تو اگر ریورس مائیگریشن ہو رہا ہے تو اسٹیٹ کے لیے اچھی بات ہے. سرکمسٹانسز امپوز کر دے رہی تھی. ابھی تک پولیٹیشین اس طرف نہیں سوچ رہے تھے کہ بھائی اس طرح کی پالیسیز آئیں گی، کبھی اس طرح کا ہوگا کہ مائیگرینٹس یہاں پہ آ جائیں گے. اب مائیگرینٹس جب آ گئے ہیں، اپنے اسٹیٹ میں آئے ہیں، تو سرکار کو اس طرح کی پالیسیز کرنی پڑیں گی. ہاں، ہمیں کیا ہوگا کہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں لیبر نہیں مل رہے تھے، وہ ایزیلی اویلیبلٹی ہوگی ابھی بہار کے اندر. اب سرکار کی ایک پالیسی، بڑی پالیسی ہے اسٹیٹ کے اندر جل جیون ہریالی کی. اگر اس کو ہم پروپر طریقے سے 25,000 کروڑ سے بھی زیادہ ابھی کرنٹ ان کا فزیکل ایلوکیشن ہے، اگر اس کا ایلوکیشن بڑھا دیا جائے گا تو اس سے لائیولی ہوڈس بھی ملے گا، ڈیلی لائیولی ہوڈس لوگوں کو ملے گا. پھر سے وہ فشریز وغیرہ میں کافی ان کو اسکوپ ملے گا. پلانٹیشن ہوگا تو فروٹ پلانٹس وغیرہ میں آگے چل کر کے ہوگا. کیلا وغیرہ کی کھیتی وغیرہ میں آج کل بنانا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. بنانا کے ریسے سے بہت زیادہ آپ تھیلا وغیرہ بناتی ہیں، پھر رسی بنتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انوویشنز بنانا کے اندر ہو رہا ہے. تو بنانا فارمنگ ایک ہمارے یہاں بہت اچھا گراؤنڈ بھی ہے، ایک فرٹیلٹی ہے ہمارے سوائل کے اندر میں. تو بہار آنے والے سمے میں ریورس مائیگریشن کو اگر ہم غلط نظریے سے نہ دیکھیں تو ایک ہیلدی اکنامک ٹرینڈ ہوگا بہار کے لیے، اور سرکار ان کے لیے اگر پالیسیز ڈیزائن کرتی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک وردان ہوگا. چونکہ دیکھیے، پریشانیاں ہر ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی پریشانی آگے چل کر کے ایک سکھد ماحول کریٹ کرتی ہیں، ایک پروفیٹیبل سچویشن کریٹ کرتی ہیں. جی، تو آپ کی رائے میں کیا سارے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جس سے کہ پلائن کو روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے؟ پلائن کو روکنے کے لیے جب وہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، تو چھوٹے چھوٹے جو ادوگ ہیں، خاص کر کے جو اسٹارٹ اپس ہیں، انٹرپرینیورشپ ہے،
اس میں ان لوگوں کو سرکار اب جیسے اب جیویکا جیسی سنستھائیں چل رہی ہیں سرکار کی گرامین استر پہ، مہیلاؤں کا سیلف ہیلپ گروپس بنے، سیلف ہیلپ گروپس کو سرکار فنڈنگ کرے، ہستکرگاہ ہے، انڈا ہے، ایگ فارمنگ ہے، اینیمل ہسبینڈری ہے، ایگرو فارمنگ ہے، اور اس سے جو چونکہ ہمارے یہاں جو سب سے اویلیبل جو ہمارے یہاں سبسٹانسز ہیں وہ ایگریکلچر ہے، ایگرو بیسڈ انڈسٹریز، اس کے اوپر سرکار اگر کرتی ہیں کام تو یہ ایک بہت بڑا اچھا ماحول کریٹ ہوگا اسٹیٹ کے لیے، اور سب ایک ہی ناؤ پہ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد ایک اکنامک شفٹ ہوگا، اس میں بہار لیڈ کرے گا. جی بالکل. دیپک جی، ابھی لوگوں نے کورونا وائرس نامک ویشوک مہاماری کی مار جھیلی، اس سے ترست ہوئے اور پلائن کر اپنے پردیش اپنے راجیوں کو واپس لوٹے ہیں، اور ابھی مانسون آنے والا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں بہار میں باڑھ کی سمسیا ہوتی ہے. جی ہاں. تو کیا ایسا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے جس سے ان غریبوں کو ایک ساتھ دونوں آپداؤں کی مار نہ جھیلنی پڑے؟ ایک چیز، سب سے پہلا چیز، اگر اس طرح کے ڈسکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں بہار میں باڑھ کوئی نئی آپدہ نہیں ہے. جی. بہار میں باڑھ آپدہ بھی ہے اور ہمارے لیے بردان بھی ہے، اور یہی حالت آسام جیسے پردیش کے اندر بھی ہے. جی. تو ہم لوگ آپدہ سے جھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج مہامانو کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ کیرل جیسے جگہ سے، تمل ناڈو جیسے جگہ سے، دہلی جیسے جگہ سے پیدل اپنے اسٹیٹ میں آ رہے ہیں. یہ کوئی مہامانو ہی کر سکتا ہے. ہمارے پاس آپدا سے لڑنے کی ایک جینیٹک ڈی این اے کے اندر ہے کہ ہم ایک انڈیویجول ڈیزاسٹر ریسپانس گورنمنٹ کے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں. سرکار نے کوشش کری ہے، سرکار نے اسٹارٹ کر دیا ہے کہ وہ ریسپانس میکینزم ڈیولپ کریں. جگہ جگہ ابھی سے ہی ڈیمارکیشن کیے جا رہے ہیں کہ کہاں پہ کیمپ ہوگا، کس پرکار کے کیمپ کووڈ سے ریزسٹنس کریں گے، کورونا کے جو فزیکل ڈسٹینسنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ہرڈ امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اس طرح کے فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے کہ ابھی ڈیمارکیشن کیا جا رہا ہے، اور سرکار لگاتار اس طرح کے کیمپ کو پہلے سے تیار کریں گی تاکہ پینک نہ ہوں لوگ فلڈ کے ٹائم میں، اور ان کا زیادہ سے زیادہ ویوستھا کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں انڈیویجول جو ڈیزاسٹر ریسپانس ہے وہ ہر ایک ویکتی کے اندر ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو ڈیزاسٹر ہمارے لیے کوئی بہت نئی چیز بھی نہیں ہے. اس طرح کے ڈیزاسٹر کو ہم نے فیس کیا ہے، اور آج لیڈنگ ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم پوری دنیا کو اس طرح کے کانسیپٹ کو دے سکتے ہیں. جی بالکل. جاتے جاتے آپ ہمارے درشکوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی چیز، سارے سندیش لوگوں کو مل رہے ہیں. اپنے سب سے پرائم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو واش کریں، سینیٹائز کریں اپنے آپ کو، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈسٹینسنگ بھی کریں لگاتار. اور سب سے بڑی چیز ہے اس کورونا کے ٹائم میں جو بھی لوگ آپ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، جو باہر میں ہیں، جو بھی کورونا کے لیے سیوائیں آپ کو دے رہے ہیں، وہ ان کو آپ ریگارڈ کریں. اس طرح کی کچھ سب سے بڑا چیز ہے ریومر نہ پھیلائیں، خاص کر کے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ریومر نہ پھیلائیں. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں مدد کریں. جی بالکل صحیح بات کہی دیپک جی ابھی آپ نے کہ ایسی وکٹ پرستھتی میں جو کورونا وائرس ویشوک مہاماری کے کارن اس وقت جو وکٹ پرستھتی ہمارے پورے دیش میں اتپن ہوئی ہے، اس وقت پورا دیش ہمارا ایک کورونا کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے. اور ایسی استھتی میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جاری جنگ میں، بھارت دیش کے دوارا جاری اس جنگ میں ہم اپنا یوگدان دیں. یوگدان دینے کے لیے کرنا صرف اتنا ہے کہ سرکار دوارا جتنے بھی گائیڈ لائنز، جتنے بھی نیم لاگو کیے گئے ہیں، ان سبھی نیموں کا پالن کرنا ہے. لاک ڈاؤن کے نیموں کا پالن کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا پالن کرنا ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا پالن کرنا ہے، تاکہ بھارت میں کورونا وائرس کا یہ بڑھتا ہوا سنکرمن کوئی بھیاوہ روپ نہ لے سکے. تو آپ ہمارے اس کاریکرم میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سے اتنی ساری جانکاریاں ساجھا کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. درشکوں، اس وکٹ پرستھتی میں اس وقت جو باہر جتنے بھی کورونا واریئرز اس وقت ہمارے لیے کھڑے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز، نرسز، پولیس کرمی یا لوکل وینڈرز ہوں، جو ایسی استھتی میں ہماری مدد کے لیے اپنے پریوار کو چھوڑ کر، اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر ہمارے لیے باہر کھڑے ہیں، تو ایسے وقت میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کا سمان کریں. اب وقت کی کمی کو سمجھتے ہوئے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنے سماج، اپنے شہر، اپنے قصبے، اپنے دیش
के प्रति जो और अपने प्रकृति के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे सुरक्षित रखने की, उसे जरूर निभाएंगे। नमस्कार।